العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قلت ومن أجل ذلك فقد توسع ابن حبان في توثيق جماعة من المجاهيل، فتوقف العلماء عن الاحتجاج بتوثيقه إلا في حالات معينة، وقد توسع جماعة من المتأخرين فأطلقوا التوثيق في من لم يعرف بجرح. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة على صفحة 78: اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه، وهذا يسمى مستورا ومحله الصدق، ويقال فيه شيخ. قلت والمعتمد الأول. یہ تیسرا قاعدہ چل رہا ہے فن جرح و تعدیل کا. پہلا قاعدہ انہوں نے یہ بتایا کہ جرح مفسر تعدیل پر مقدم ہے. ایک راوی کے بارے میں لوگ ثقہ کہہ رہے ہیں، معتبر ہیں، اور اسی راوی کے بارے میں ایک آدمی جرح کر رہا ہے، عیب لگا رہا ہے، لیکن عیب لگا رہا ہے دلیل کے ساتھ. تو یہ عیب مع الدلیل کو کہیں گے الجرح المفسر. تو یہ جرح مفسر مقدم ہوگی، اس کا ثقہ ہونا دب جائے گا، مغلوب ہو جائے گا. یہ پہلا قاعدہ بیان کیا. دوسرا قاعدہ یہ بیان کیا تھا قبول الجرح المبہم اذا خلا الراوی عن التعدیل المعتمد، کہ اگر ایک راوی کے بارے میں تعدیل ہے لیکن کیسے ہے؟ تعدیل غیر معتمد ہے، تعدیل معتمد سے خالی ہے، یعنی تعدیل غیر معتمد ہے، اور اس کے سامنے جرح غیر مفسر ہے. تو کہہ رہے ہیں جرح غیر مفسر کو مقدم کیا جائے گا، قبول کیا جائے گا. اس کے بعد پھر تیسرا قاعدہ یہ ہے القاعدۃ الثالثۃ، جس کی تشریح میں آگے گفتگو چل رہی ہے. تیسرا قاعدہ یہ ہے رد التزکیۃ بالظاہر، ظاہر کی وجہ سے تزکیہ رد کر دیا جائے گا. کیا مطلب؟ یعنی ایک آدمی نے اوپر سے دیکھا کہ فلاں راوی، فلاں آدمی نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، کرتا پیجامہ پہنتا ہے، یہ ظاہر ہے، اس کی وجہ سے ان کو کیا کہہ دیا؟ ثقہ کہہ دیا. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اوپر سے تزکیہ کرنا یہ معتبر نہیں ہے. شرح القاعدہ، قاعدہ بیان کیا تھا لا يقبل من اخذ بمجرد الظاہر فاطلق التزکیۃ، اس شخص کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا جو محض ظاہر کو لے کر کے تزکیہ کر دے. چنانچہ علامہ ابن حبان ہیں، وہ ظاہر کو دیکھ کر کے تزکیہ کر دیتے ہیں. علامہ ابن حبان نے فرمایا ہے اپنی کتاب میں من لم یعلم بجرح، جس کے بارے میں کچھ جرح معلوم نہ ہو، یعنی ظاہر اس کا ٹھیک ٹھاک ہو، اس کا عیب معلوم نہ ہو، فہو عدل، تو کہتے وہ عادل ہے. اذا لم یبین ضدہ، جب تک کہ اس کی ضد ظاہر نہ ہو، عیب ظاہر نہ ہو اور اوپر معلوم ہو تو وہ کیا ہے؟ عادل ہے. علامہ ابن حبان، امام ابن حبان یہ کہتے ہیں، دلیل دیتے ہیں اذ لم یکلف الناس من الناس معرفۃ ما غاب عنہم، اس لیے کہ لوگ مکلف نہیں ہیں ان چیزوں کے جاننے کے جو ان کی نظروں سے غائب ہے.
تو جو ظاہر ہے اسی کے مکلف ہے. تو علامہ ابن حبان محدث ابن حبان یہ کہتے ہیں کہ جو ظاہر ہے اسی پر فیصلہ کر کے اس کو عادل کہہ دیا جائے گا، اس کے عیب کو تلاش کرنے میں زیادہ گہرائی میں نہیں جایا جائے گا. وَإِنَّمَا كُلِّفُ الْحُكْمَ بِالظَّاهِرِ مِنَ الْأَشْيَاءِ غَيْرِ الْمَغِيبِ عَنْهُ. قلتو سے اسی قاعدے کی گویا کی تشریح ہے کہ نہیں، تزکیہ بالظاہر کو رد کر دیا جاتا ہے. قلتو ومن اجل ذلك فقد توسع ابن حبان فی توثیق جماعت من المجاہیل. اسی وجہ سے ابن حبان نے توسع سے کام لیا ہے. مجہول العین و مجہول الحال لوگوں کی ایک جماعت کو ثقہ قرار دے دی. ایک آدمی کی حالت نہیں معلوم ہے، اس کا عیب نہیں معلوم ہے، لیکن اوپر سے معلوم ہے، تو اس کو عادل قرار دیا، انہوں نے توثیق کیا ہے. فتوقف العلماء عن الاحتجاج بتوثیقه الا فی حالات معینۃ. تو علماء نے توقف کیا ہے ابن حبان کے ثقہ قرار دینے سے، دلیل پکڑنے پر، مگر متعین حالات میں. علامہ ابن حبان ظاہر کو دیکھ کر کے کیا کر دیتے ہیں؟ توثیق کر دیتے ہیں، ثقہ قرار دے دیتے ہیں. تو کہہ رہے قاعدہ ہے رد تزکیۃ بالظاہر، ظاہر کی وجہ سے جو تزکیہ کر دیا گیا، عادل قرار دے دیا گیا، یہ کیا ہے؟ رد کر دیا گیا ہے اس میں. اسی وجہ سے علامہ ابن حبان کے توثیق کو معتبر نہیں مانا گیا ہے. وقد توسع جماعت من المتاخرین، اور متاخرین کی ایک جماعت نے توسع سے کام لیا ہے. فاطلقوا التوثیق فی من لم یعرف بجرح. تو توثیق کو بولا ہے ان لوگوں میں جن کے بارے میں جرح نہیں معلوم ہے. اسی بات کو علامہ ابن حبان کی طرح متاخرین کی بھی ایک جماعت نے کیا کیا ہے؟ عادل قرار دینے میں وسعت سے کام لیا ہے. یعنی ظاہر کو دیکھ کر کے عادل قرار دیا ہے، ثقہ قرار دیا ہے. لیکن صحیح بات کیا ہے؟ قال الحافظ الذهبی رحمہ اللہ، حافظ ذہبی نے موقظہ نامی کتاب میں فرمایا ہے، صفحہ 78 پر، اشتہر عند طوائف من المتاخرین. طائفۃ جمع طوائف، متاخرین کی جماعتوں کے نزدیک مشہور ہے اطلاق اسم الثقۃ، ثقہ کے نام کو بولنا، علی من لم یجرح، اس شخص پر جو مجروح نہیں ہے. اسی بات کی وضاحت کر رہے ہیں علامہ ابن حبان کی بات پر، لیکن وہ بات قاعدے سے رد کر دی گئی ہے کہ جس کا ظاہر عدالت لیے ہوئے ہو تو اس کو کیا قرار دیں گے؟ ثقہ اور عادل، ابن حبان کے نزدیک. لیکن یہ صحیح نہیں ہے. رد الظاہر التزکیۃ بالظاہر. اشتہر عند طوائف من المتاخرین اطلاق اسم الثقۃ علی من لم یجرح. جن پر جرح نہیں کی گئی ہے ان پر ثقہ کے نام کا اطلاق مشہور ہے. مع ارتفاع الجہالت عنہ، جہالت کے ان سے ہٹنے کے ساتھ، مرتفع ہونے کے ساتھ. وہذا یسمى مستورا، اور اس کو مستور نام دیا جائے گا ایسے شخص کو، کیونکہ اوپر سے ظاہر ہے، مدرسے میں آیا، مطبخ میں کھانا کھاتا ہے، نماز پڑھتا، مہمان خانے میں ہے، تلاوت وغیرہ کرتا رہتا ہے، تو اس کو ثقہ کہیں گے اوپر سے. لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ اس کے اندرون کے حالات معلوم نہیں ہیں، تو اس کا نام رہے گا مستور حدیث کی اصطلاح میں. ومحلہ الصدق، اور ان کو کہیں گے کہ صدق کا یہ محل ہیں لیکن حقیقت معلوم نہیں ہے. ویقال فیہ شیخ، اور ان کے بارے میں شیخ کہا جائے گا، ایک شیخ، لیکن حقیقت میں معلوم نہیں کیا ہے. قلت والمعتمد الاول، میں کہتا ہوں کہ قابل اعتماد چیز کیا ہے؟ اول ہے، پہلے کی بات ہے. یعنی لا يقبل من اخذ بمجرد الظاہر فاطلق التزکیۃ، نہیں قبول کیا جائے گا اس شخص کی بات کو جو محض ظاہر کو لے لے اور تزکیہ بول دے. تو محض ظاہر کو لے لے اور تزکیہ کر دے، ثقہ بول دے اور صدوق بول دے،
تو اس کی تشریح کیا گویا کہ یہاں تک کہ علامہ ابن حبان بھی ایسا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ علماء کی ایک جماعت نے بھی وہ ساتھ اختیار کیا، متاخرین بھی ایسا کرتے ہیں۔ امام ذہبی نے فرمایا ہے متاخرین کی ایک جماعت کے نزدیک ایسے لوگوں کو جو ظاہر کے اعتبار سے اچھے ہوں ثقہ کا لفظ بولا گیا ہے، لیکن صحیح والمعتمد الاول، صحیح پہلی بات ہے۔ ابھی بیٹھ جاؤ تھوڑا۔ صحیح کیا ہے؟ پہلی بات ہے یعنی لا يقبل من اخذ بمجرد الظاہر فاطلق التزکیۃ، کہ ظاہر کو دیکھ کر کے جو تزکیہ کیا گیا ہے وہ سہولت پسندی ہے۔ یہاں پر حدیث کے باب میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کی تحقیق کرنا چاہیے کہ ان کے اندر کوئی عیب تو نہیں پایا جا رہا، یہ غیبت نہیں کہلائے گی، بلکہ یہ حدیث کی باب میں، سند کے باب میں ضبط اور عدالت کی تحقیق کہلائے گی، ان کا ضبط کیسا ہے، ان کی عدالت کیسی ہے، تو یہ عیب جوئی نہیں کہلائے گی۔ القاعدۃ الرابعۃ، چوتھا قاعدہ، ارتفاع الجہالۃ لا یثبت العدالۃ، جہالت کا نہ ہونا عدالت کو نہیں ثابت کرتا ہے، جہالت کا ارتفاع عدالت کو نہیں ثابت کرتا ہے۔ ایک آدمی سے جہالت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، یعنی لوگ جاننے لگے کہ فلاں کا بھائی آیا ہے اور یہاں رہتا ہے اور یہاں پہ جو ہے کھانا کھاتا ہے، مدرسے میں رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لوگ جان گئے اس کے بارے میں، مجہول العین نہیں ہے، تو اب جہالت ختم ہو گئی۔ لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب عادل بھی ہے، صرف جہالت کے مرتفع ہونے سے عدالت نہیں ثابت ہوگی۔ عدالت کے ثابت کرنے کے لیے الگ سے جو دلیلیں ہیں وہ پائی جائیں گی جب عدالت ثابت ہوگی۔ ہر چیز کے ثابت کرنے کے لیے کچھ اسباب ہونا چاہیے، تو اسباب ہونا چاہیے۔ محض جہالت مرتفع ہے تو اس کو عادل کہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ قال محمد بن یحییٰ الذہلی رحمہ اللہ، محمد بن یحییٰ الذہلی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، اذا روى عن المحدث رجلان، جب نقل کریں محدث سے دو آدمی، ارتفع عنہ اسم الجہالت، تو ان سے جہالت کا نام ہٹ جائے گا۔ ایک محدث ہے، ان سے دو راوی نقل کریں، یہ دو راوی نقل کریں گے تو اب یہ محدث مجہول نہیں رہے۔ دو راوی نے نقل کر لیا، کہیں کتاب میں لکھا کہ فلاں محدث سے دو شاگردوں نے پڑھا ہے، تو پھر اب وہ محدث مجہول نہیں کہلائیں گے۔ ترتفع الجہالۃ عنہ، وہاں سے جہالت مرتفع ہو جائے گی۔ اسم الجہالہ ارتفع، جہالت کا نام وہاں سے ہٹ جائے گا۔ قال الخطیب فی الکفایۃ علی صفحۃ 12 و100، صفحہ 112 پر الکفایہ میں علامہ خطیب بغدادی نے فرمایا ہے، قلت الا انہ لا یثبت لہ حکم العدالۃ بروایتہما عنہ، مگر یہ کہ نہیں ثابت ہوگی ان کے لیے عدالت کی بات، نہیں ثابت ہوگا ان کے لیے عدالت کا حکم ان دونوں کی محض روایت کرنے سے اس محدث سے۔ یہ خطیب بغدادی نے جو اوپر کا قاعدہ بیان کیا اس کی یہ دلیل بیان کیا ہے۔ الا انہ، ایک محدث سے دو آدمیوں نے پڑھ لیا تو اس محدث سے جہالت تو ختم ہو گئی، یعنی یہ مجہول العین نہیں رہے، لیکن محض پڑھ لینے سے یہ عادل بھی ہو گئے نہیں، اس کے لیے الگ سے دلیل چاہیے۔ یہ بتا رہے ہیں الا انہ لا یثبت لہ حکم العدالۃ، مگر یہ کہ ان کے لیے عدالت کا حکم ثابت نہیں ہوگا بروایتہما عنہ، ان دونوں کے اس محدث سے محض روایت کرنے سے، دلیل الگ سے عدالت کی چاہیے۔ چوتھا قاعدہ بیان کر دیا، اب اسی کی وضاحت کر رہے ہیں۔ شرح القاعدۃ، قاعدے کی شرح۔ هذه القاعدة مختصة بارتفاع جہالت العین، یہ قاعدہ خاص ہے جہالت العین کے ختم ہونے کے لیے، بروایت راویین، دو راویوں کی روایت سے، راوین راویانی راویین،
دو راویوں کی روایت سے، عن المحدث محدث سے، بطرق محفوظۃ الیہما ایسی سندوں سے جو ان تک محفوظ طریقے سے پہنچتا ہے، ان تک محفوظ انداز میں پہنچتا ہے۔ یعنی یہ بتایا کہ دو آدمی ایک محدث سے پڑھیں اور یہ پڑھنا ثابت ہے، محفوظ طریقے پر پڑھنا ثابت ہے، لکھا ہوا ہے، تو پھر اس سے کیا ہو جائے گا؟ یہ محدث مجہول العین نہیں رہے، جہالت العین مرتفع ہو گئی، یہ قاعدہ اس کے ساتھ خاص ہے۔ اب اس کے بعد یہ عادل بھی ہے کہ نہیں، وہی شرح کر رہے ہیں اسی قاعدے کی، وہی بات دوبارہ گویا کی ہے، تو عادل ہونے کے لیے الگ سے دلیل چاہیے کہ یہ عادل ہے۔ فَإِنَّ بَعْضَ الْمُشْتَغِلِينَ بِالْحَدِيثِ تو بے شک بعض علم حدیث میں مشغول رہنے والے حضرات یظنون سمجھتے ہیں، یظنون سمجھتے ہیں، ان المحدث اذا روا عنہ راویان کہ محدث سے جب دو راوی پڑھنے لگے، روایت کرنے لگے، احدہما من طریق محفوظ ان میں سے ایک محفوظ طریقے پر، والآخر من طریق غیر محفوظ اور دوسرا ایسی سند سے جو محفوظ نہ ہو، ای السند ایسی سند سے، الیہ ضعیف جس کی طرف ضعیف راوی پہنچتا ہے، یعنی ایک سند اچھی ہو ایک سند اچھی نہ ہو، یکون بذلک قد روا عنہ راویان اس کے ذریعے ہوگا یہ کہ اس سے دو راوی نقل کر رہے ہیں، دو راوی نقل کر رہے ہیں، چاہے ایک کی سند مضبوط ہو ایک کی مضبوط نہ ہو، یعنی ایک کا ان سے ثابت ہونا مضبوط ہو اور ایک کا ان سے پڑھنا تھوڑا ضعیف ہو، چاہے ایسا بھی ہو تب بھی کیا ہے اس محدث سے جہالت کا نام ہٹ جائے۔ دونوں کا ان سے پڑھنا پوری طریقے سے دونوں کا محفوظ نہ ہو، ایک کا صرف محفوظ، تب بھی کیا ہے اسم الجہالہ اس محدث سے ہٹ جائے۔ فترتفع بذلک جہالت العین تو اس کے ذریعے جہالت العین مرتفع ہو جائے گی۔ کہہ رہے ہیں ایسا مشہور ہے، بعض محدثین ایسا سمجھتے ہیں کہ ایک محدث ہے اور اسے دو راوی نقل کر رہے ہیں تو ان سے جو ہے جہالت کا نام ختم ہو جائے گا۔ کب؟ تو ایک محفوظ ہو ایک محفوظ نہ ہو تب بھی۔ کہہ رہے ھذا خطأ شائع یہ فیمس ایرر ہے، یہ مشہور غلطی ہے، بل ہوا علی ھذا النحو بلکہ وہ اسی طریقے پر ہوگا، لم یروی عنہ الا واحد کہ ان سے نہیں نقل کر رہے ہیں مگر ایک۔ کہہ رہے ہیں کہ دو نقل کریں تب تو بات برابر ہے کہ ان سے جہالت کا نام ختم ہو جائے گا، لیکن دو میں سے ایک کا ان سے پڑھنا محفوظ ہے، صحیح ہے، اور دوسرے کا ضعیف اس سے ثابت ہو رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں تب تو یہی سمجھا جائے گا کہ ایک ہی آدمی نے ان سے پڑھا ہے، اور جہالت کا نام وہاں ختم ہوتا ہے جب دو آدمی پڑھے ہوں، تو یہاں پہ ایک تو ضعیف ہے، لہذا اسم الجہالہ لا یرتفع، ایسی حالت میں وہ مجہول العین رہیں گے، مجہول العین کا نام ان سے ختم ہو ایسا نہیں ہوگا۔ ومن ثم اسی وجہ سے، ومن ثم دیٹ از وائی بیکاز اسی وجہ سے، لم ترتفع عنہ جہالت العین ان سے جہالت العین کا نام، جہالت العین کی صفت ختم نہیں ہوگی۔ یہاں پر یہی بات بتا دیا کہ یہ سمجھنا ہے کہ دونوں آدمیوں کا محدث سے پڑھنا محفوظ طریقے پہ ثابت ہے، اگر ایک کا ثابت ہے ایک کا نہیں تو پھر وہ راوی محدث مجہول العین رہے گا، ختم نہیں ہوگا اس سے۔ وقد ترتفع جہالت العین والحال اور کبھی کبھی جہالت العین والحال کا ہونا ختم ہو جاتا ہے، اذا روا عنہ واحد فقط جب ان سے ایک ہی آدمی پڑھے صرف، کبھی کبھی، کب؟ وذلك بأن يعدله من يعتبر به من أهل العلم یہ اس وقت ہے جب کہ ان کو عادل قرار دے وہ محدث جو اہل علم میں سمجھا جاتا ہے، یعنی بہت بڑا آدمی، اکیلے ایک آدمی، ایک محدث ہے ان سے اکیلے ہی ایک آدمی نے پڑھا، ان کے بارے میں تو کوئی نہیں جانتا لیکن ان کو سب جانتے ہیں، یعنی امام بخاری مان لیا،
تو اب اکیلے یہ ان سے نقل کر رہے ہو، کوئی نہیں نقل کر رہا، تو کہہ رہے اکیلے یہ کافی ہیں ان سے اسم الجہالہ ختم کرنے کے لیے۔ او یذکر من حالہ، یا ذکر کرے ان کی حالت میں سے ما یدل علی انہ، وہ چیز جو دلالت کرے انہ قد عرف عینہ و حالہ، کہ اس محدث نے ان کی ذات اور ان کی حالت جانی ہوگی۔ اتنے بڑے آدمی ہیں، پرکھ پرکھ کے حدیثیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں، تو وہ اکیلے یہ نقل کرتے تو یہ جانتے ہوں گے، بھلے سے انہوں نے بتایا نہیں، بتایا ہوگا کہیں لکھا ہوا ہمارے پاس نہیں آ رہا ہے، تو ان کا محض نقل کر دینا اور لکھ دینا، اکیلے ایک آدمی اگر کسی محدث سے نقل کرتا ہے اور وہ معتبر ہے، امام بخاری جیسا ہے، تو پھر اکیلے ہی کافی ہو جائے گی جہالت کے نام کو ختم کرنے کی بات اس سے، اور وہ مجہول العین نہیں رہیں گے۔ بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.